हमारी आपकी जो है वो मुलाकात होती है, आपको पता है डेली रूटीन में 5 डेज इन अ वीक मॉर्निंग शो में। लेकिन आज ईद का दिन है और ईद के दिन का आगाज जो है वो मेरे प्रोग्राम से हुआ और ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि सारा दिन जो है वो आप एक अच्छी सी ईद ट्रांसमिशन जो है वो एंजॉय करेंगे। लेकिन स्टार्ट जो है वो हमने किया है और हम इंशाल्लाह स्टार्ट जो है वो डेली अच्छा ही करते हैं और अच्छा ही करेंगे ताकि आप लोग जो है महसूस भी होते रहें और देखने वालों को जो वो देखना चाहते हैं वो तमाम चीज़ें जो है वो इस टेलीविजन स्क्रीन पे टीवी टुडे की मिले और आप जो है वो खुशी से जो है वो ईद मना सकें। एक होता है फीकी फीकी ईद मनाना, लेकिन एक होता है ज़रा खुशी से ईद मनाना। अब खुशी का टाइम हो और खुशी में जनाब मुस्कुराहट ना हो, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए हमने आज कोशिश की है कि अपने इस प्लेटफॉर्म पे, अपने सेट पे ईद के खसूसी मौके पे जो है वो हम मुस्कुराहटें बिखेर सकें, आपके चेहरों पर हम खुशी ला सकें, क्योंकि शायद किसी को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। और जो लोग ये काम करते हैं वो बड़े अजीम लोग हैं, मेरी नज़र में बहुत अजीम है। और जाहिर है कि वो अपनी अजमत में इस लेवल पर आ जाते हैं कि जब वो किसी रोते हुए को हंसाते हैं तो वो फिर और ज़्यादा उनकी अजमत में जो है वो मज़ीद जो इजाफा हो जाता है। तो आज हमें स्टूडियो में जिन गेस्ट ने ज्वाइन किया है ईद वाले दिन कुर्बानी करके, स्पेशली जो है वो अब पता नहीं गोश्त मेरे लिए लेकर आए या नहीं लेकर आए वो मुझे नहीं पता, वो तो मैं उनसे बाद में ही पूछूंगी। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया है ईद पे। और ख़ास कर जो पर्सनैलिटी आज मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ, कल का भी आपने मेरा शो देखा, उसमें हमारा ब्लास्टिंग शो था बहुत ज़बरदस्त और वो थोड़ा सा म्यूज़िकल शो था। आज का शो शायराना शो है। जी हाँ, शायराना शो भी होता है, ऐसा भी शो होता है, पहली दफ़ा मैंने आपको बताया शायराना शो है। शायरी होगी लेकिन कुछ मज़ा में होगी, हंसी होगी, मुस्कुराहट होगी, घरेलू चिट चैट बातें होंगी, चुटकुले होंगे, मियाँ बीवी की नोक झोंक पे जो है वो मामलात और हालात को हम डिस्कस करेंगे। बेगम की फरमाइशी जो लिस्ट एक थमा दी जाती है शौहरों के हाथ में, उस पर भी बात करेंगे। और ईद पे जिन जिन बेगमात ने खर्चा करवाया अपने शौहरों का, उनकी जेब हल्की होने पे भी बात करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है दो बहुत ही मौजूद हमारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं। शायर हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, दोनों ही अपनी अपनी मिसाल आप रखते हैं। सबसे पहले तारुफ करवाती चलूँ कि हमें जो है वो ज्वाइन किया है, हमारे साथ बैठे हैं इम्तियाज़ कौकब साहब। जियो से आप इनका प्रोग्राम जो है वो देखते हैं, एक निजी टीवी चैनल, ज़ाहिर है वहाँ से जो है वो इनका बड़ा फेमस प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर होता है। और उसमें अगर आप कभी भी बीवी के मसाइल जहाँ डिस्कस हो रहे हैं और उस पर बात हो रही है तो कौकब साहब का कोई सानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत आपकी तारीफ में कोई कमी तो नहीं रहेगी? नहीं, तारीफ तो देखिए नहीं, असल में कौकब साहब ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। तारीफ तो उस अल्लाह की है जिसने पूरी कायनात को बिल्कुल। और आपके साथ बैठे हैं उनका भी तारुफ करवाते चलूं, क्योंकि आप दोनों ही जो है वो हमारी स्क्रीन पे इस टाइम जो है वो मौजूद हैं। मसूद अहमद साहब बहुत अच्छे पोइट हैं, शायर हैं, गज़ल, नज़म और ख़ास तौर पे मज़ाहिया शायरी में इनका कोई सानी नहीं है, पाकिस्तान का एक अच्छा बड़ा नाम है। और आप इन्हें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जो है वो सुनते भी रहते हैं। इनकी किताबें जो ये लिख चुके हैं उनमें एक किताब तो बहुत ज़्यादा मशहूर है इश्क करने वालों के दरमियान। जी हाँ, वो है जनाब मोहब्बत रोग है जाना। आप सब उससे जो है वो वाकिफ़ हैं कि वाकई मोहब्बत एक रोग है। लेकिन अब इन्होंने लिख दी है किताब, क्या कर सकते हैं, ये तो इनसे ही पूछते हैं। इसके अलावा जनाब तुम्हारा अक्स रोशन है, समंदर आँख से गहरा नहीं, ये वो किताबें हैं जो आ चुकी हैं और जिन पे काम चल रहा है। उनमें है रंगे ना तमाम और हवा के हाथों में, ये इन प्रोसेस है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इनको जो है वो देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और पाकिस्तान, आपके तमाम व्यूअर्स पाकिस्तान और जो पाकिस्तान से बाहर हैं जी, और दुनिया भर के मुसलमानों को ईद मुबारक जी। उन सब की तरफ से मैं यहाँ बैठी हूँ मेज़बान, तो आपको जो है खैर मुबारक। और बड़ी बात है कि आप दोनों शख्सियात जो है आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। ज़रा थोड़ा सा खिलखिलाहट और मुस्कुराहट, थोड़ा सा हम भी मुस्कुरा लेंगे। पॉलिटिकल शो कर करके हमारे चेहरों पर जो है वो इतनी मुस्कुराहट नहीं होती, हम ज़रा सीरियस खबरें देने वाले लोग हैं। तो आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। ईद कैसे मनाते हैं, मसूद साहब से स्टार्ट करते हैं। जी मसूद अहमद साहब, ईद पे क्या मसरूफियत? तो वक्त के साथ साथ ईद के तकाजे बदलते जाते हैं। एक तो ईद खुशी का त्यौहार है जी। बदकिस्मती से हमारे हालात में ये जो खुशियां जो हैं वो कम हो रही हैं, सही, और मसाइल बढ़ रहे हैं। असल मजा तो बचपन में ईद का था, सही। और जब उस वक्त बुजुर्ग बैठ के कहा करते थे कि ईद का मजा बचपन में होता है, तो ये फलसफा समझ में नहीं आता था। लेकिन कुछ चीजें वक्त के साथ साथ समझ आती हैं। सही। उस वक्त वालदैन के जेरे साया हुआ करते थे। सही है। तो बड़ी वालदा जो है हमारी वालद
پہلے کچھ 15-20 دن پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی تھی, کپڑے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بڑا نوٹس کیا جاتا تھا. اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. جتنی خوشی سارا دن, صحیح بات ہے, وہ عید والے دن چاند رات سے لے کے صبح تک نیند نہیں آتی تھی, اور کبھی اٹھ کے اپنے کپڑوں کو دیکھتے تھے, کبھی وہ چھوٹی سی گھڑی پلاسٹک کی اینک دیکھی جاتی تھی, پھر گھڑی پہ وقت دیکھا جاتا تھا, اور پھر والدین سے بھی پوچھا جاتا تھا. پلاسٹک کی اینک کا تو بڑا کانسیپٹ ہے, کیا وقت ہو گیا ہے. پھر صبح صبح اٹھتے تھے, دیکھتے تھے, تو والد صاحب نماز کے لیے, تو والدہ ہمارے عموماً چھوٹی عید کو اور بڑی عید کو بھی صبح صبح والدہ مرحومہ زردہ پکایا کرتی تھی, تو بچے بڑے اشتیاق سے وہ کھا کے پھر والد صاحب کے ساتھ عید کی نماز کو. تو جو ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے, یہ عید کی خوشی پھیکی پڑتی جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تہوار ہے, انعام ہے. تو مسعود احمد صاحب, آپ تو ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں, اور انشاءاللہ بھی ہم آگے آپ سے اور بھی شاعری بھی سنیں گے, لیکن آپ تھوڑی دیر میں آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ شعر سوچ لیں کہ آپ نے ہمیں کوئی غزل سنانی ہے, نظم سنانی ہے, یا کوئی شعر سنانا ہے, لیکن محبت کے حوالے سے سنانا ہے. اتنی دیر میں کوکب صاحب سے پوچھتی ہوں کہ جو آج جو ہے وہ ساتھ ہی قربانی کرنے کے بعد جو ہے ہمیں آپ نے جوائن کر لیا, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. تو کیسا محسوس کر رہے ہیں ایک تو یہاں آ کے, اور پھر اب آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں کہ گھر جا کے گوشت بانٹنے کا بھی پروسیس کرنا ہے یا کسی کی ڈیوٹی لگا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر نبیہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے جی, اور پورے مسلمان جو ہیں وہ سنت ابراہیمی جو ہے جی ادا کر, اس کو ادا کریں گے, بالکل, اور ادا کر رہے ہیں, بالکل, اور بڑے شوق سے کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. جو لفظ قربانی ہے, یہ اگر وسیع معنوں میں لیا جائے, صحیح, اگر بڑے وسیع کینوس پر رکھا جائے, بالکل, تو پھر بہت ساری قربانیوں کا ذکر ہو سکتا ہے. صحیح. تو اس میں جان کی قربانی بھی ہے, مال کی قربانی بھی ہے, بالکل, اور وقت کی قربانی بھی ہے. وقت کی قربانی. ہمیں بطور مسلمان جو ہے جی, وہ اس بات کا اس دن میں جو ہے وہ ادا کرنا ہے کہ ہم نے صرف جانور کو ذبح کر کے ہی قربانی کا وہ ایک اسپیسیفک سا کام نہیں کرنا. صحیح. اس قربانی کو اور معنوں میں لینا ہے. بالکل صحیح. کہ جب کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑے, تو آپ نے اپنی ہر چیز کو قربان کرنا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے والدین کے لیے قربان کرتے ہیں, واہ واہ واہ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنی اہلیہ اور بچوں کے لیے قربان کرتے ہیں. صحیح. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے قربان کرتے ہیں. بالکل. تو قربانی کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کانسیپٹ ہے, وہ اگر پڑھیں گے تو پھر اس کے معنی وسیع ہو جائیں گے. اور اس بارے میں جناب مسعود احمد, ہی از ون آف دا پرومیننٹ اینڈ ایمیننٹ پرسنالٹی ان پاکستان. ان کے بارے میں میاں ظفر اقبال صاحب نے کالم لکھے, ان کی شاعری کے بارے میں, کتابوں کے بارے میں. بڑے ذہین اور بڑے فتین انسان ہیں. میرے لیے تو بڑا شرف ہے کہ پاکستان کی ان نامور شعراء میں سے ایک شاعر میرے دائیں جانب موجود ہے. یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے کہ مسعود احمد صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. تو باقی رہی بات کہ قربانی, میں نے ہمیشہ بکرے کی قربانی کی ہے. ویسے تو گائے کی بھی کرتے رہے ہیں, لیکن وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا, تو ہم نے اب بکرے کی قربانی پچھلے کئی سالوں سے میں کرتا ہوں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ نہیں, وہ بس 3 جو ہوتے ہیں حصے بنا لیتے ہیں. تو اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک ایک پاؤ بانٹتے جائیں. میں تو یہ طریقہ کار ہے میرا, میرے ایک دوست ہیں, تو وہ ذرا کہہ لیں کہ اس طرح سے خوشحال نہیں ہے. تو میں ان کے ہاں ایک پیکٹ دے آتا ہوں. تو ایک میری جو ہے وہ عزیزہ ہیں, میں ایک پیکٹ ان کے گھر دے آتا ہوں. دوسرے یہ ہے کہ قربانی کا گوشت رکھنا مہینے کھانا, یہ کوئی مناسب قدم نہیں ہے, مناسب انداز نہیں ہے. میں یہ بھی کہوں گا, ڈسپائٹ آئی ایم ناٹ ڈاکٹر, لیکن یہ میں کہوں گا کہ 2 4 6 دن میں اس کو ختم بھی کرنا ہے. صحیح بات ہے. تو جتنا ہو سکے بانٹ دیں. دیکھیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, مجھے بات یاد آ گئی, تو انہوں نے آ کر پوچھا حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کتنا بچا ہے اور کتنا بانٹ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اتنا میں نے بانٹ دیا اور یہ میں نے بچایا ہے. انہوں نے کہا اصل میں آپ نے وہ بچایا جو آپ نے بانٹ دیا ہے. جو آپ نے بانٹ دیا ہے وہ آپ نے اپنی اخروی زندگی کے لیے, ہم نے وہی تو ہم نے بچا کے رکھا ہے. تو اس کانسیپٹ کا سمجھ آ جانا, چیزوں کا سمجھ آ جانا ضروری ہے. بالکل. تو عید الاضحیٰ بڑا اچھا تہوار ہے, جیسے مسعود
بھائی جان نے فرمایا بچپن کا جو تہوار تھے نا وہ زیادہ اچھے لگتے تھے، مطلب میں اپنے جوتے جو ہیں وہ نئے جوتوں والا ڈبا وہ اپنے ساتھ اس پہ رکھتا تھا چارپائی پہ، جیسے کوئی گلے مل لیتا ہے کہ بھی کہیں کھو نہ جائے، صبح میں نے پہننے ہیں، تو اس طرح سے بچوں کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اچھا آج بھی بچے کچھ ایسے ہیں جو اپنی چیزیں جو ہے وہ اپنے بیڈ کے پاس ہی رکھ کے سوتے ہیں کہ صبح کو ہم نے جو ہے وہ پہننے ہیں، اور یا پھر ان کی کوئی اسپیسیفک جگہ بنا دیتے ہیں، ماں باپ کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کسی ایک کی کہ جی آپ نے وہاں جا کے ذرا چیزوں کی دھیان کرنا ہے تاکہ جو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں ٹائم پہ مل جائیں۔ آج بھی عید کی جو ہے وہ تیاریاں اسی طریقے سے جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ تو مسعود صاحب آپ کو کافی ٹائم مل گیا میرا خیال ہے، اب ہم آپ سے کچھ سن لیں۔ نبیہ بات یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے ایک نجومی کو ہاتھ دکھایا اور اس نے کہا کہ قسمت کا حال بتاتے ہوئے کہا کہ 40 سال تک تو غریب رہیں گا۔ اچھا وہ لڑکے نے بڑے اشتیاق سے پوچھا پھر؟ انہوں نے کہا پھر تینوں عادت پہ جائے گی۔ تو یہ شاعری کا ہمارا سوچنے والا معاملہ تو عمران ہے، صحیح ہے، اگر کچھ سوچ کے کرتے تو شاعری نہ کرتے۔ واہ 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 واہ، یہ تو آمد ہے۔ باقی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو امتیاز کوکب ہمارے ہاں یہ بڑے اچھے ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، جی ٹی وی کے فنکار بھی ہیں، بالکل، اور خوبصورت شاعر بھی ہیں، بالکل ایسے۔ یہ انہوں نے جو اس کے تقدس کے دینی جو پہلو تھے ان پر تو بڑی خوبصورت اور تفصیل سے روشنی ڈال دی ہے۔ صحیح۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرا ہمارے ہاں جی عام لوگوں کا قربانی کا جتنا کنسیپٹ واضح ہے شاید دنیا میں کہیں بھی نہ ہو۔ ہمیں تو آئے دن قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی بجٹ کے حوالے سے ہم قربانی دے رہے ہیں، ہم قربان اب تو روز وہ تو ایک عید تھی، بڑی عید کی قربانی تو سال میں ایک آتی ہے، ہم تو ڈیلی قربان ہو رہے ہیں، ہم تو آئے دن قربانی دیتے ہیں، اور ہم سے قربانی کا تقاضا بھی روز ہی کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم اپنی خوشی سے دیں یا مجبوری سے دیں، قربان تو ہم ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ قربانی کا جو فلسفہ ہے اس ملک کے خداداد میں رہنے والے لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اس پہ کچھ آپ اشعار اگر کچھ ہمیں سنا دیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کا یہ کیونکہ عید کے حوالے سے میں سنجیدہ فکر تو ایک ہوتی ہے، میں آپ سے عرض کرنا ہوں کہ آج خوشیوں کے حوالے سے کہ گھٹنوں کے بل گرا ہوں میں بیوی کے سامنے، گھٹنوں کے بل گرا ہوں میں بیوی کے سامنے، معلوم ہی نہیں میرے کندھوں پہ سر بھی ہے، گھٹنوں کے بل گرا ہوں میں بیوی کے سامنے، کیا کہنے، معلوم ہی نہیں میرے کندھوں پہ سر بھی ہے، پہلے تو گھر میں خوف فقط اہلیہ کا تھا، پہلے تو گھر میں خوف فقط اہلیہ کا تھا، اب اہلیہ کے ساتھ کرونا کا ڈر بھی ہے۔ اب اہلیہ کے ساتھ کیا کہنے، کرونا کا ڈر بھی ہے، اور ہماری عمر کے لوگوں کو اکثر شوگر ہوتی ہے، تو یہ عرض ہے کہ کیسے کیسے چاند زمین پہ آ گئے ہیں، کیسے کیسے چاند زمین پہ آ گئے ہیں، دیسی گھی سے سویا بین پہ آ گئے ہیں، کیسے کیسے چاند زمین پہ آ گئے ہیں، دیسی گھی سے سویا بین پہ آ گئے ہیں، میٹھی بات بھی کر نہیں سکتے آپس میں، ہم دونوں ہی انسولین پہ آ گئے ہیں، اور افیکٹ میٹھی بات بھی کر نہیں سکتے آپس میں، ہم دونوں ہی انسولین پہ آ گئے ہیں، کہ ہیما کو میں ایک منٹ دیکھ لوں اس عمر میں، میرا کے سامنے ہے یہ کیا ہیما مالنی، میرا کے سامنے ہے یہ کیا ہیما مالنی، اب ہم نے کہہ دیا ہے تو بس کہنا چاہیے، میرا کے سامنے ہے وہ کیا ہیما مالنی، اب ہم نے کہہ دیا ہے تو بس کہنا چاہیے، اور کپتان کا
کہا ہوا پتھر پہ لیک ہے، کپتان کا کہا ہوا پتھر پہ لیک ہے، بزدار کو وسیم پلس کہنا چاہیے، بزدار کو وسیم پلس کہنا چاہیے۔ تو بکرے کے حوالے سے میں یہ بڑی عید پہ سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے بکرا ہی ہوتا ہے، وہ بکرا قربانی کا بکرا ہوتا ہے۔ اور میں اچھا اس سے پہلے کہ برتن مانجے، کپڑے دھوئے، اچھا کھانا بھی تیار کیا، صحیح، برتن مانجے، کپڑے دھوئے، کھانا بھی تیار کیا، یہ شوہروں کی فریاد ہے، یہ شادی کا چڑھتا دریا ڈوب کے ہم نے پار کیا، برتن مانجے، کپڑے دھوئے، کھانا بھی تیار کیا، یہ شادی کا چڑھتا دریا ڈوب کے ہم نے پار کیا، اور یوں ہی اس کو وہم ہوا ہے ہم پر حکم عدولی کا، یوں ہی اس کو وہم ہوا ہے ہم پر حکم عدولی کا، ورنہ جھاڑو پوچھے سے بھی کب ہم نے انکار کیا، ورنہ جھاڑو پوچھے سے بھی کب ہم نے انکار کیا۔ اور پارٹیاں کمزور مگر ہر لیڈر تگڑا ہے، اچھا پارٹیاں کمزور مگر ہر لیڈر تگڑا ہے، کیا کہنے، باری باری سب نے ملک و قوم کو رگڑا ہے، اندر خانے وقت پڑے تو مل بھی جاتے ہیں، جھگڑا ہے تو سارا لوٹ کسوٹ کا جھگڑا ہے، وقت پڑے تو مل جاتے ہیں، وقت پڑے تو مل جاتے ہیں، تو مل جاتے ہیں، وقت پڑے تو اندر خانے وقت پڑے تو مل بھی جاتے ہیں، جھگڑا ہے تو سارا لوٹ کسوٹ کا جھگڑا ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو غزل عرض کروں گا جی، پہلے عید کے حوالے سے ایک دو قطعات، جی جی ضرور، کہ سن سن کے دام بکروں کے خاموش ہو گیا، سن سن کے دام بکروں کے خاموش ہو گیا، کچھوا تھا بھاگ بھاگ کے خرگوش ہو گیا، سن سن کے دام بکروں کے خاموش ہو گیا، کچھوا تھا بھاگ بھاگ کے خرگوش ہو گیا، گاہک نے بھاؤ تاؤ کیا اور اس کے بعد منڈی کے عین وسط میں بے ہوش ہو گیا، گاہک نے بھاؤ تاؤ کیا اور اس کے بعد منڈی کے عین وسط میں بے ہوش ہو گیا، کیا کہنے، اور بچوں کو انتظار ہے بکرے کی دید کا، بکروں کو انتظار ہے بچوں کو انتظار ہے بکرے کی دید کا، بھرکس نکل چکا ہے ہماری خرید کا، اور بکرے کے ساتھ سیلفیاں لینے کی آرزو، دامن پھٹا ہوا ہے سراسر امید کا، بچوں کو انتظار ہے بکرے کی دید کا، بھرکس نکل چکا ہے ہماری خرید کا، بکرے کے ساتھ سیلفیاں لینے کی آرزو، دامن پھٹا ہوا ہے سراسر امید کا۔ دیکھیے گا کہ بڑی آپ نے روداد جو ایک لکھ دی ہے، بس کمال، لہجہ کرخت نازو ادا بے حساب، لہجہ کرخت نازو ادا بے حساب ہے، بے شک جناب آج لہجہ کرخت نازو ادا بے حساب ہے، بے شک جناب آج کل عالی جناب ہیں، بے شک جناب آج کل عالی جناب ہیں، عزت سے اہتمام سے ملیے انہیں حضور، عزت سے اہتمام سے ملیے انہیں حضور، معمولی آدمی نہیں حضرت قصاب ہے، معمولی آدمی نہیں حضرت قصاب ہے، اور پھر گھر جانا ہے لیکن چلو اللہ مالک کہ شادی سے پہلے محبوبہ لگتی ہے، شادی سے پہلے محبوبہ لگتی ہے، بعد میں بیوی نرا عجوبہ لگتی ہے، شادی سے پہلے محبوبہ لگتی ہے، بعد میں بیوی نرا عجوبہ لگتی ہے، امن امان کے دیدہ زیب لفافے میں، امن امان کے دیدہ زیب لفافے میں ہٹلر کا جنگی منصوبہ لگتی ہے، اور ایک حالات حاضرہ کے لیے کہ کھیڑے کی تقدیر اکٹھے ہو گئے ہیں،
वाह वाह वाह। खेड़े की तकदीर इकट्ठे हो गए हैं, रांझा कैदो हीर इकट्ठे हो गए। वाह वाह वाह। खेड़े की तकदीर इकट्ठे हो गए हैं, रांझा कैदो हीर इकट्ठे हो गए हैं। वाह। बनना क्या है इस साजे की हंडिया का, वाह। फिर सारे कफीर इकट्ठे हो गए। वाह वाह। बनना क्या है। वाह वाह। और एक फिर और सूरत हाल ये जो है कि हमारे यहाँ यही गिनती के मौरूसी घराने हैं। वाह वाह। हमारे यहाँ यही गिनती के मौरूसी घराने हैं। वाह। अली बाबा ने आया है, चोर तो सारे पुराने हैं। चोर तो सही। हमारे वाह, यहाँ यही वाह। गिनती के मौरूसी घराने बड़ा हैं। सच है। वाह। अली बाबा ने आया है, चोर तो सारे पुराने हैं। वाह वाह। और इन्हीं चोरों ने हमको चोर दरवाजे से लूटा है। ओए होए। वाह इन्हीं चोरों ने हमको चोर दरवाजे से लूटा है। इन्हीं के पास अब कारून से भारी खजाने खजाने हैं। हैं। वाह 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 वाह। वाह। और एक भाइयों के बारे में हाँ। अर्ज करता हूँ जी। कि ये भी सच है कहीं लड़ाई हो, अच्छा। वाह। ये भी सच है कहीं लड़ाई हो, हम भी फिलफॉल डांग खींचते हैं। ये भी सच है कहीं लड़ाई हो, हम भी फिलफॉल डांग खींचते हैं। दुश्मनों के मुकाबले में मगर अपने भाई की टांग खींचते हैं। वाह वाह। सच है। क्या दुश्मनों सच के बोला है। मुकाबले में मगर वाह वाह वाह। अपने अपने भाई की टांग खींचते हैं। ऐसा ही है। वाह। कौकब के मौलवियों का बलवा देखने वाला था। ओए होए। वाह। मौलवियों का बलवा देखने वाला था, बीच पड़ा वो हलवा देखने वाला था। हाय 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 हाय। बीच पड़ा वो हलवा देखने वाला था। वाह वाह वाह। कोरमे और बिरयानी की उस दावत में हाँ। हजरत जी का जलवा देखने वाला। वाह 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 जी, वाह। बहुत शुक्रिया। आपने तो कमाल कर दिया, रंग भर दिया आपने तो जिंदगी के वो तमाम पहलुओं पे बात कर दी जो हर इंसान की अपनी बात है। हर इंसान को वाह, लगे वाह, कि वाह। मेरी ही बात हो रही है, मेरे वाह, घर की वाह। बात हो रही है। मैंने आपको पहले अर्ज किया क्या था। सियासत, मैं क्या आपको- बकरे, क्या ईद, क्या बेगम, सब तो कुछ। इसी को तंज़ो वाह, मिज़ाह वाह, कहते वाह। हैं ना इसी कि को तंज़ो आपने मिज़ाह कहते हैं, बिल्कुल। ये जो तंज़ो मिज़ाह है इसको जो ज़राफ़त है बिल्कुल। ये यही है ना यही है। कि आपने मुआशरे अक्सबंदी कर दी ना। मुआशरे पे हाँ, पूरी नजर रखी हुई है और बिल्कुल। आप उसको नहायत ही अच्छे बेहतर खूबसूरत अंदाज वाह, में, वाह, वाह, क्या बात। हालांकि लोग समझते हैं कि शायद ये अहमकाना हाँ, अंदाज है, हाँ। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ बैन मसूद हाँ। कि ये जो ये ज्यादा मज़ा मुश्किल है, काम है। ये जो मज़ा है ये अक्ल और खिर्द की बातें हैं। वाह वाह, क्या ये बात कोई है। ऐਵੇਂ थोड़ी है। ऐसे ही थोड़ी है। कौकब साहब, अब हम तो आपसे बातें तो करते ही रहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ आप भी हमें जो है वो सुनाएं। आपके पास तो माशाल्लाह और कुछ बेगम से रिलेटेड ज्यादा होगा कुछ। नहीं, बस बेगम नहीं कि मेरा बकरा, अच्छा, बकरा, इस दफा बकरा है। मेरा बकरा हाँ। आजादी मांगता है। वाह, अरे वाह। मेरा बकरा आजादी मांगता है। आजादी मांगता है। अच्छा। वाह वाह। शहजादा है, शहजादी मांगता है। शहजादी मांगता है। हाँ, हाँ, क्या बात है। मेरा बकरा, हाँ, मेरा बकरा मेरा बकरा। आजादी मांगता है। हाँ, शहजादा है, हाँ, शहजादी मांगता है। वाह वाह। ये मैसेज कर रहा है छुप छुपा वाह वाह। है मोबाइल भी है बकरे के पास। जी। अच्छा। ये मैसेज कर रहा है छुप छुपा कर। अच्छा। मेरा मतलब है शादी मांगता है। हाय 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 हाय। तो बकरे भी आपको पता है ना कैसे हाजिर के बकरों जो के भी बकरे दिल हैं, होते हैं। या आप जो- कौन से बकरों की बात कर रहे हैं? बस वो आप समझ गए क्योंकि आप जिन बकरों की बात कर रहे हैं मैं समझ गई हूँ। ये नौजवान बकरों की बात हो रही है। हाँ, शादी के बाद हर शरीफ आदमी बकरा होता है। तो ये उन बकरों की बात हो रही है, आप सही समझिए। सही है, सही है। चाहे बकरा, पहले चाहे बकरात ही हो, अच्छा, बकरा अगर शादी के बाद वो बकरा बाद होता में बकरा होता है। सही तो भाईजान मसूद, है। जी, अमीरों जैसे हाँ। एक्शन कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह। ओहो हो, ओहो। अमीरों जैसे एक्शन कर रहा हूँ। एक्शन कर रहा हूँ। अच्छा। मैं बकरों की सिलेक्शन कर भाई रहा वाह हूँ। वाह वाह। वाह। अमीरों जैसे एक्शन कर रहा हूँ। मैं बकरों की सिलेक्शन कर सिलेक्शन कर रहा रहा हूँ। वाह हूँ। वाह। खरीदूंगा मैं बकरा सबसे महंगा। अरे वाह, वाह। खरीदूंगा मैं बकरा सबसे महंगा। सबसे महंगा। मैं मुद्दत से करप्शन कर रहा हूँ। वाह वाह वाह। अमीरों जैसे ओए, ओए, एक्शन कर रहा ओए, हूँ। ओए, ओए। मैं बकरों की सिलेक्शन Selection कर रहा हूँ। खरीदूंगा मैं बकरा सबसे महंगा। महंगा, वाह। मैं मुद्दत से करप्शन कर रहा हूँ। करप्शन कर रहा हूँ। वाह तो वाह। कहीं मुल्जिम
دکھایا جا رہا ہے. ارے واہ واہ. یہ جو آج کل نیب اپوزیشن کہتی ہے انتقام اور اس طرح کے آپ کو پتہ ہے سارے سلسلے پچھلے 2 سال سے جاری و ساری ہیں. تو کہیں ملزم دکھایا جا رہا ہے, کہیں ملزم دکھایا جا رہا ہے, کہیں مجرم بنایا جا رہا ہے. مجھے میرے ہی عہدے سے ہٹا کر مجھے میرے ہی عہدے سے ہٹا کر مجھے بکرا بنایا جا رہا ہے. تو کیا بات ہے. سارا سال ہم قصاب سے کہتے ہیں کہ بکرے کا گوشت کھلائیں, تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہم نے گدھا ہی کھا لیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ لاہور بڑا شہر ہے, اور ویسے تو میں نے ہمیشہ استدعا کی ہے انتظامیہ کو کہ اس پہ پوری کڑی نظر ہونی چاہیے. ہم 1100-1200 روپے کلو کے پیسے دے کے بھی اگر گھر گدھے کا گوشت ہی لے جائیں گے. بکرے دی سانو ران دیو. اچھا واہ. بکرے دی سانو ران دیو اور کیمے چ کریلے پان دیو. بکرے دی سانو ران دیو, کیمے چ کریلے پان دیو, اور اسی کھوتے کھادے سارا سال. اور اسی کھوتے کھادے سارا سال. ہن بکرے سانو کھان دیو. بکرے دی سانو ران دیو, کیمے چ کریلے پان دیو, اسی کھوتے کھادے سارا سال. ہن بکرے سانو کھان دیو. ویسے ایک بات تھوڑی سی میں خطا کروں کہ جس طرح ہمارے معاملات یا انتظام و انصرام چل رہے ہیں, اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اسی واقعی سارا سال کھوتے کھاتے ہیں. وہ مہنگے بکروں کی بات ہوئی. یہ کھلے عام آپ دونوں ہی بات کر سکتے ہیں, میں نہیں کر سکتی. نہیں کھلے عام کی. دونے چونے مول سنا کے گاہکانوں پہ چھل دینے. واہ. مطلب اگر 15,000 کا بکرا تو 40,000 50,000 لاکھ روپے کا بکرا. دونے چونے مول سنا کے گاہکانوں پہ چھل دینے. 100 واری جے کریے جھگڑا پھر بیپاری ٹھل دینے. دونے چونے مول سنا کے گاہکانوں پہ چھل دینے. 100 واری جے کریے جھگڑا پھر بیپاری ٹھل دینے. تے دنیا دا دستور بندیا ایویں نہ سر پھڑ کے بے. دنیا دا دستور بندیا ایویں نہ سر پھڑ کے بے. سچا پیار تے سستے بکرے قسمت نال ہی ملتے. سبحان اللہ بھائی, بہت اچھا. سچا پیار تے سستے بکرے قسمت نال ہی ملتے ہیں. تو اس میں گزارش یہ ہے جی کہ مزہ اپنی جگہ, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جو ہمارے شعراء ہیں خاص طور پر ادباء ہیں وہ نشاندہی کر سکتے ہیں. مزاح میں نشاندہی کرتے ہیں کہ معاشرے میں جو ابتری ہے اس کو ہائی لائٹ ہم کرتے ہیں کہ یہ معاشرے سے چیزیں. جی اس میں میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بنیادی طور پہ میں ایک سنجیدہ شعر کہتا ہوں, لیکن یہ جو مزاح نگاری ہے یہ بہت مشکل کام ہے, اور یہ جو لوگ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ مزاح ہمارے معاشرے میں جو مزاح تخلیق کرنا ایسی ہے کہ اب آپ اپنے کسی عزیز کی میت پہ ہنس رہے ہو, تو یہ بہت بڑی جراحت ہے. اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بڑا کام کر رہے ہیں. بالکل بیان مسعود آپ کی بات بالکل فلی اور کمپلیٹلی ایگری ود یو کہ جو لوگ مزاح مطلب ہے شاعری جو ہے اس میں ظرافت ہے, یا ویسے کوئی اور بھی اس کی اقسام آپ کہہ سکتے ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سٹیج پہ پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے ٹیلی ویژن پہ کوئی سٹ کام ہو رہے ہوتے ہیں, یا اس میں دوسرے بھی انفرٹینمنٹ کے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان پروگرامز کا جب ان کا مزاح کا رنگ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ شام کو ٹیلی ویژن شوق سے پھر دیکھتے ہیں. بالکل دیکھتے ہیں, کیونکہ اس میں کچھ موسیقی بھی ہوتی ہے, کچھ اس میں جگت بھی ہوتی ہے, کچھ اس میں ظرافت بھی ہوتی ہے, تھوڑا سا مائنڈ کو ریلیکس کرنے کی اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو یہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹاک شوز ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں وہ جو سیاستدان ہیں
मजबूत दस्तों के वहाँ नजर आते हैं। अच्छा, तो कौकब साहब जो है वो बात कर रहे थे, लेकिन कौकब साहब की बात को जो है वो हम अभी यहीं पर रखते हैं, ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आपको ज्वाइन करते हैं तो मेरे पास एक बड़ा जबरदस्ती जो है वो एक गेमिक है, और वो गेम क्या है कि ये कुछ पर्चियां जो है वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ये पर्चियां हैं और इसमें जो है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, डिफरेंट था, कि वो हम कौकब साहब से और मसूद अहमद साहब से जो है वो गुजारिश करेंगे कि उसके हवाले से सिचुएशन को परखते हुए जो है उन्होंने हमें शेर सुनाने हैं और मज़ाहिया शेर होने चाहिए, और जाहिर है ये तो उनका काम है। वेलकम बैक, ईद मुबारक वंस अगेन। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपके सामने, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हमारा प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, उन तमाम लोगों के लिए जनाब एक बार फिर आपको जो है वो बकरा ईद मुबारक। जी हाँ, बकरों की ईद है, बकरों की कुर्बानी हो रही है। और ब्रेक पे जाने से पहले जो है आपको पता है कि हमारे साथ स्टूडियो में जो है वो कौकब साहब, इम्तियाज़ कौकब साहब, और इसके अलावा जो है वो मसूद अहमद साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है हमारी एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लेकिन अपने आप में बहुत अहम किरदार रखने वाली शख्सियत ने। आप सोच रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, अगर उनका नाम आता है तो उनके नाम के साथ बहुत सारे सियासतदानों के नाम भी आते हैं। पहचान गए ना? जी हाँ, मैं जिक्र कर रही हूँ हरीम शाह का। अभी हमें ज्वाइन किया है हरीम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हरीम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। हरीम, मसरूफ दिन होता है ईद का और उसमें जो है वो टाइम निकालना, लेकिन थैंक यू सो मच, आप जो है वो यहाँ पर आई और हमारे साथ, और अपने देखने वालों के साथ जो है वो आप जो है वो आज ईद जो है सेलिब्रेट करेंगी। आज आपसे पूछ ही लेते हैं, कौकब साहब आपके राइट साइड पे बैठे हैं, मसूद अहमद साहब आपके अच्छा लेफ्ट पे बैठे हैं, ये मसूद अहमद साहब राइट पे बैठे हैं, तो वो मेरा राइट लेफ्ट जो है वो डिफरेंट है ना इस वजह से इनका भी राइट और लेफ्ट अलग अलग है इस वजह से जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक होगी। तो ये तंज़ो मज़ा तो चल ही रहा है, शायरी तो चल ही रही है। आपकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप टिकटॉक स्टार हैं, और टिकटॉक वीडियोस जितनी भी आपकी आई हैं अब तक वो सुपर डुपर हिट रही हैं, और ये टिकटॉक से सियासतदानों के ऐवानों तक जाने का जो सफ़र है, ये कैसे, मतलब कोई शौक या फिर जो है वो कोई क्या था? ये आपके देखने वाले, आपके सुनने वाले जो है वो ये अक्सर सवाल जो है वो करते हैं, और हमने ये कोशिश की कि बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखकर भेजा कि डॉक्टर साहिबा अपने शो में हरीम को बुलाइए और हरीम से जो है वो कुछ क्वेश्चंस कीजिए। आपको बुलाने का मेरा बेसिकली मकसद भी यही, ताकि मैं आज ईद के दिन जो है वो हम मिलें, बैठें और थोड़ी सी दिल की बातें भी करें कि ये सब चीज़ें जो है वो क्या है। हम जिस हरीम शाह को जानते हैं उसको इतना कंट्रोवर्शियल करके पेश किया गया, लेकिन अगर मैं आपकी ज़ाती पर्सनैलिटी की बात करूं या आपको देखूं तो आप एक बड़ी सिंपल सी, बड़ी सॉफ्ट हार्टेड सी जो है वो बंदी हैं, और वो आपकी शख्सियत के पहलू जो लोग नहीं जानते, आज मैं कोशिश करूंगी कि मेरे प्रोग्राम में वो तमाम आपकी शख्सियत जो है वो लोगों के सामने आए। तो क्या कहती हैं आप? जहाँ तक लोगों की बात है तो हर एक इंसान का सोचने का अंदाज मुनफरिद होता है, कोई किसी की सोच पे काबूज नहीं हो सकता। तो जो इंसान खुद होते हैं वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही उसकी थॉट्स होती हैं। तो जो दूसरों के बारे में जैसे पेशन गोइयाँ कर रहे होते हैं, ये जो सोच रहे होते हैं, तो वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी को हकीकत में वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो लोगों की सोच से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या सोचते हैं, वो अच्छा सोचते हैं, वो बुरा सोचते हैं। सही जी, सही बात है। ये तो वैसे बड़ी बात है, मैंने आपकी बहादुरी की तो मैं कदर करती हूँ। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि ये जो ईवाने वाला तक आप चले गए और उसकी कहानी हमें सुनाएं। हमें तो कोई डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में नहीं घुसने देता एक सवाल मेरी तरफ से भी ले लीजिए हरीम शाह के लिए जी, कि हरीम शाह का ट्रैक रिकॉर्ड जो मीडिया पर है या आता जाता है कि वो जिसने ये ईद का दिन है इसके हवाले से मैं इनसे पूछता हूँ कि जिसने इन पर कुर्बान होने की कोशिश की, इन्होंने उसे मीडिया पे कुर्बान कर दिया। हालांकि वो लोग जो बड़े इस हवाले से, एक तो क्रेडिट हरीम को जाता है कि इसने जेन्युइन स्टाइल में हमारे मुआशरे की जिराहत की, इसने जो वो जो बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज किया। लेकिन दूसरा सवाल फिर वही है कि ये ईद का दिन है, ईद का दिन कि जिन लोगों ने हरीम शाह पर कुर्बान होने की कोशिश की, हरीम शाह ने उन्हें सोसाइटी को कुर्बान कर। तो कैसे पहुंच गई? सफर कैसे? इस सफ़र में ऐसी कोई ख़ास किस्म की मुशक्क़त या ऐसी कोई मख्फी राज नहीं है जो मैं आपको बताऊं या आपसे शेयर करूं। बस ये ऐसे ही हो गया। नहीं, सारी ख्वातीन तो हरीम नहीं पहुंचती ना। देखें, जो मुझसे मिलने का इश्तियाक रखते हैं मैं उनसे ज़रूर मिलती हूँ। ये बात ठीक है। और एक मैं और आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ
کہ اس میں حریم اس کا دوسرا معنی یہ بھی آتا ہے کہ لوگوں نے آپ سے خود ملنے کی کوشش کی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ حریم جس سے وہ حریم سے جو ملنا چاہتا ہے حریم انکار نہیں کرتی ہیں, وہ سافٹ ہارٹیڈ ہے, میں نے پہلے بتایا کہ اچھی شخصیت ہے, اسی لیے وہ ہر کسی کو کہتی ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو سیاست دانوں کے حوالے سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, اس کا بھی دوسرا معنی یہی نکلتا ہے کہ آپ سے ملنے کی بالکل. ابھی ریسنٹلی جو فاروق ستار صاحب آئے تھے تو انہوں نے خود کہا تھا آپ کراچی آئیں گی میری مہمان ہوں گی. اچھا تو صحیح ہے. کبھی بھی ایسا مطلب جو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں میں ضرور ان سے ملتی. تو فاروق ستار صاحب نے کیا کھلایا پلایا آپ کو وہاں, کیسی میزبانی؟ کیا آپ کی وہ میں ان کے آفس نہیں گئی تھی, وہ خود ہی ہماری پلیس پہ آئے تھے. اچھا خود ہی آئے تھے, صحیح ہے. تو کیونکہ آج کل بڑا جو ہے وہ یہ ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے کہ جی حریم شاہ جو ہے فاروق ستار صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کی ہے اور ان سے جو ہے وہ ملی ہے. تو یہ بھی ہم ظاہر ہے حریم شاہ سے جو ہے وہ خود ہی پوچھ لیں, بکلم خود بتا دیں آپ کہ, اور آپ نے صاف بتا دیا کہ بھئی انہوں نے خود آپ سے ملنے کی خواہش کی, تو آپ جو ہے وہ جی بالکل. اور انہوں نے کہا تھا آپ کراچی آئیں گی میری مہمان ہوگی. تو پھر جب میں کراچی کی میں نے انفارم کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. کیا بات ہے, میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں آپ کے چاہنے والے ہی بہت ہیں. نہیں آپ کے زیادہ ہیں. نہیں میرے کہاں زیادہ ہیں, آپ کے زیادہ ہیں. نہیں لیکن آپ کے چاہنے والے بہت ہیں ماشاءاللہ. تو لیکن اس کے ساتھ چاہنے والوں کا بھی تو ان کے ساتھ ان کا جو انداز ہے وہ ون سائیڈڈ ہے. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے بیٹھے ہیں ہم بھی کہ ہم میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. بازار ہر بندہ اپنے اپنے کردار کی ملمہ کاری کرتا ہے. فرق یہ ہے کہ ہم خواتین کے میک اپ کی تو بات کرتے ہیں کہ خواتین میک اپ کرتی ہیں, اپنی بیوٹی پہ بہت زیادہ زور لگاتی ہیں. تو ابھی تک جو رحیم شاہ نے کیا یہی کیا ہے کہ یہ جو ہمارے ملمہ کاری کے جو ہم نے ماسک پہنے ہوئے ہیں, رحیم نے صرف اپنے ناز و ادا سے انہیں کھرچا ہے. واہ واہ, حریم کی کیا بات آپ نے جو وہ سامنے لے آئے ہیں, چہرہ ہے وہ سامنے لے کے آئی ہیں. اور ایک طرف ہے پھر وہ اس سوسائٹی میں ہم سب ماتون کر رہے ہیں کہ حریم شاہ کو. اب مجھے اس سوسائٹی میں بیٹھے ہو کر مجھے پتا ہوتا کہ آج آ رہی ہیں حریم شاہ آ رہی ہیں, آپ کچھ لکھ کے لاتے تو نہیں شاید میں آتا ہی نہ. تو ایسی باتیں سب جو لوگ بیٹھے ہوئے آن کیمرہ حریم شاہ کیوں سوچ ہے ایسی؟ یہ ہمارا کھوکھلا پن ہے, ہمارے کردار کی کجی ہے کہ ہم اس لڑکی کو یہ کیمروں کے سامنے فیس نہیں کرتے, لیکن ہم پردوں کے پیچھے سے فیس کرنا چاہتے ہیں, اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور یہ کوئی ایک کیس نہیں ہمارے. اس سے حریم شاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ حریم تو ایک سٹار بن چکی ہیں, وہ تو ایک ٹک ٹاک سٹار تو ہے, اب تو وہ ایک اور سٹار بن گئی نا. صاحبہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو 72-73 سالہ زندگی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی بھی ہیں اور بڑا خاندانی ان کا پس منظر بھی ہے. میری ان سے ملاقات رہی ہمارے فہم میں, تو ان کے جو وہاں عزیز و اقارب میں سینیٹرز بھی ہیں. صحیح. اس میں یہ ہے کہ پڑھی لکھی بھی ہیں اور بڑی بولڈ ہیں اور بڑی بہادر ہیں, اور کسی کی جو بھی کوئی ان کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی ہے یا کوئی تو اس کا یہ ہو جائے نا. آپ لوگ شاعر لوگ جو ہے وہ آئٹ سائڈ میں بیٹھے ہوئے تو کچھ ہو جائے, چلے حریم کی یہاں پر آمد کے سلسلے میں آمد کے سلسلے میں صرف میں ایک بقرعید کے حوالے سے اور وہ لڑکی کے حوالے سے اور بکرے کے حوالے سے کہ مولوی کو عشق تھا, مولوی کو عشق تھا, وہ مولوی کو عشق تھا ایک گاؤں کی لڑکی سے یار. مولوی کو عشق تھا ایک گاؤں کی لڑکی سے یار, ایک دوجے پر تھے مرتے, بے پناہ تھا ان میں پیار, ہیر رانجھے کی طرح پھر سلسلہ جاری ہوا. مسعود جی میں ہیر رانجھے کی طرح پھر سلسلہ جاری ہوا, عشق کا ایک بھوت ان کے سر پہ یوں طاری ہوا, رات دن ملنے لگے ایک دوسرے سے گاؤں میں. اچھا اب تو لڑکی پہنتی تھی جھانجرے بھی پاؤں میں, پیار دونوں کا یوں ہی پروان چڑھنے لگا, پیار دونوں کا یوں ہی پروان جب چڑھنے لگا, سارا گاؤں یہ تماشا دیکھ کر جلنے لگا, پیار کرتے کرتے بقرہ عید سر پر آ گئی. اچھا اب گاؤں والے کیا سمجھتے رہے ہیں اور مولوی کا مسئلہ کیا تھا, پیار کرتے کرتے بقرہ عید سر پہ آ گئی, مولوی کے ذہن پر یکدم گھٹا سی چھا گئی, پوچھتا ہے مولوی قربان کرنے کے لیے, پوچھتا ہے مولوی قربان کرنے کے لیے آپ کے ابا نے کوئی جانور ہے لے لیے؟ ایک بکرا سال بھر
سے پال رکھا ہے جناب. اچھا, ایک بکرا سال بھر سے پال رکھا ہے جناب. ران لیں گے پائے لیں گے چاہیے جو مانگ لے. ران لیں گے پائے لیں گے چاہیے جو مانگ لے. مولوی کہنے لگا بکرے کی مجھ کو کھال دے. اچھا, اپنی مرضی کی چیز. تو مولوی کی نگاہ تو اس کے خاتون کے بکرے مرتی کہ اس کی کھال مل جائے. اور وہ مطلب خاتون سے جو ہے وہ ایسے ہی بکرے کے چکروں میں, کھال کے چکروں میں جو ہے وہ دعا اسلام ہو گئی. مالک ساڈا بڑا منحوس. مالک ساڈا بڑا, یہ بکرے کی فریاد. اچھا, کہ مالک ساڈا بڑا منحوس, دنیا توئے ود کنجوس. اچھا, پٹھے پٹھے پاندا کوئی نہیں, گرمی وچ نہاندا کوئی نہیں. اچھا, واہ. ٹر ٹر لتاں تھک گئیاں نے, اڈیاں ساڈیاں پک گئیاں نے. اچھا, پھڑ پھڑ ساڈے کان سجائے. وہ پکڑے رکھتے ہیں نا کانوں کو کسائی. پھڑ پھڑ ساڈے کان سجائے, ہر بندے نو دند بخائے کہ بھی یہ دونوں ہوئی ہیں. ہر بندہ ہاتھ پھیرے سانو. بکرا کیا کہہ رہا ہے؟ ہر بندہ ہاتھ پھیرے سانو, بچہ بچہ چھڑے سانو, پانی مول پیاندا کوئی نہیں. اچھا, پانی مول پیاندا کوئی نہیں, پٹھیاں نال رجاندا کوئی نہیں. ربا ساڈی جان چھڑا دے, ربا ساڈی جان چھڑا دے. اینوں عید تے کاٹے پا دے. اج کل ویچے 5-7 اکٹھے, اج کل ویچے 5-7 اکٹھے, آندے سال نو ویچے پٹھے. اوئے ہوئے ہوئے, واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا جی, اب تو یہ تو ہو گئی شاعری, آپ نے جو ہے وہ بکروں پہ بڑی شاعری کر لی. اور آج عید کا دن ہے. شکر کرے ہم نے بکروں پہ کی, بکریوں پہ نہیں کی. بکری کی باری آ رہی ہے نا, ٹینشن نہ لیں. اب یہ جو ہم نے گھر میں ہماری بیگمات ہیں, نہیں آپ کی تو نہیں ہے نا, وہ تو ہماری میری اور مسعود صاحب کی ہیں. نہیں میری تو نہیں ہے, میں تو خود ہوں نا, میری نہیں ہے, لیکن گھر میں جو بیگمات ہیں سب کی, اور اس میں جو بیگمات کے مسائل ہیں اور آپ کے کم وسائل ہیں مرد حضرات کے. جی جی. اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہم نے کچھ یہاں پہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے. یہ پرچیاں ہیں, حریم سے ہم کہیں گے کہ اس میں سے ایک پرچی نکالیں, اور حریم اس میں سے ایک پرچی نکالیں گی, اور آپ کو اس پہ کچھ عرض کرنا پڑے گا سچویشن کو کنٹرول کرتے ہوئے. کریں جی, بسم اللہ. یہ حریم اس وجہ سے جو ہے نا وہ آپ ہی, اس کو میں ذرا اوپر نیچے کر دیتی ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم نے کوئی چیٹنگ کی ہے. یہ لیں, ایک پرچی نکالیں. چلیں, اب یہ حریم ہی پڑھ کے سنائیں گی کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. جی. دوسری شادی کی خواہش. دوسری شادی کی خواہش بالکل ہے. حریم کی پرچی تو چیک کرے کیا نکلی ہے. تو آپ کی تو خیر سے پہلے بھی نہیں ہوئی, تو ہماری تو ایک ایک ہو چکی ہے. اب دوسری کی خواہش ہے, لیکن مجھے لگتا ہے یہ اور نہ کیوں نہیں, سودہ خواہش ہے جو شاید کبھی پوری ہو سکتی, کبھی نہیں پوری ہو سکتی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ خواہش پہ بڑے نکلے. اور ایک بات میں آپ کو پہلے تنبیہ کر دوں کہ اس خواہش کی شدت سے آپ کے عزیز ٹک ٹاک کا نشانہ بن سکتے ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. آپ نے گھر بھی جانا ہے, گھر بھی جانا ہے, گھر بھی لوٹ کے گھر جانا ہے, آخر کو گھر بھی جانا ہے. بیگم پروگرام دیکھ رہی ہوں گی, اور اگر انہوں نے اس خواہش کا اظہار سن لیا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. نہیں, وہ خواتین کو پتہ ہوتا ہے کہ مردوں کے دل میں یہ خواہش جنم لیتی ہے, لیکن عمر کے ساتھ. اور میں ایک چھوٹا سا اگر عرض کروں کہ نہایت جان لیوا ہو گئی ہے, نہایت جان لیوا ہو گئی ہے, وہ 10ویں بار بیوہ ہو گئی ہے. نہایت جان لیوا ہو گئی ہے, وہ 10ویں بار بیوہ ہو گئی ہے. اسی کے دم سے تھی دنیا جہنم, وہی جنت کا میوہ ہو گئی ہے. اسی کے دم سے ہے دنیا جہنم, وہی جنت کا میوہ ہو گئی ہے. اور عزیزی کوکب کو تنبیہ کرتے ہوئے کہ کھٹا کھٹ اہلیہ کے سینڈلوں سے میاں کی ٹہل سیوا ہو گئی ہے. کھٹا کھٹ اہلیہ کے سینڈلوں سے میاں کی ٹہل سیوا ہو گئی ہے. اور نوجوان شادی کے بعد جنہیں میں کہتا ہوں آفرین ہے کہ والدہ اور بیوی دونوں کو فیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے.
کہ ادھر اماں ہے UNO کا دفتر، ادھر بیوی جنیوا ہو گئی ہے، ادھر اماں ہے UNO کا دفتر، ادھر بیوی جنیوا ہو گئی ہے، اور اطاعت کیا شفاعت بیویوں کی، جوان مردوں کا شیوا ہو گئی۔ واہ 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 واہ، حریمہ آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اچھا جی دوسری پرچی ہم نکالتے ہیں، دوسری پرچی میں خود نکالتی ہوں۔ جی جی کیوں نہیں، تھوڑا سا مجھے بھی کام کرنا ہے۔ جی جی دیکھتے ہیں جی اس میں کیا نکلا آپ کے لیے۔ او ہو یہ تو بڑی خطرناک بات نکل آئی ہے۔ وہی بات، یہ اگر کام ہو جائے تو یہ تو پھر بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے گھر میں، ٹینشن ہو جاتی ہے۔ رات کا پچھلا پہر ہو، موبائل فون کی بیل بجی ہو، فون ہو کسی لڑکی کا، بیگم ہو آپ کے پاس اور آپ فون اٹھانے سے ہوں قاصر، رات کو آ جائے کسی لڑکی کا فون تو کیا کریں گے؟ او ڈاکٹر صاحبہ یہ تو بات بڑی آسان ہے، ہم نے لڑکیوں کے نام جو سیو کیے ہوئے ہیں ان کے نام سے تھوڑی کیے ہوئے ہیں، بینکوں کے نام سے تھوڑی سیو کیے ہوئے ہیں، ہم نے تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ دیتا محمد دین، ہم نے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو کام حریم شاہ ٹک ٹاک سے لے رہی ہے، آپ کے نفسیات کی ڈاکٹر ہو، آپ وہی کام الفاظ سے لے رہی ہیں۔ یہ آپ جو ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں آفرین ہے کہ آپ اتنے بڑے گھیرے والے آدمی کو بھی گھیرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سر ہم تو آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی لائف میں بھی کبھی کچھ ایسا ہوا ہوگا، بیگم صاحبہ جو ہے میں ایک بات آف دی ریکارڈ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، جمالیاتی حصہ ہر آدمی میں ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی نظر بری ڈالی۔ تو دوسرا ایک اور کسی کا شعر تھا کہ کسی کی طرف دیکھتا تو میں بھی ہوں، اچھا بہت برا نہیں اتنا برا تو میں بھی ہوں۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں پھر آپ سے عرض کروں جی کہ ہم بیوی سے کسی خاتون سے مکمل طور پر وفاداری اور سپردگی چاہتے ہیں، صحیح، لیکن ہماری سوسائٹی میں ہم خود ایسا نہیں کرتے، صحیح صحیح، اور جب ہم ایکسپوز ہوتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر یہ بیٹھی ہوئی ہے لڑکی کہ اس میں حریم شاہ کا اتنا نہیں قصور جتنا ان بڑے لوگوں کا قصور ہے کہ جو اتنے ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں لیکن اخلاقیات کے حوالے سے ہوتا ہے تو سرا میں ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا اپنے ایٹیچیوڈ میں اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ حریم کے ٹک ٹاکس میں نے جتنی بھی دیکھی ہیں یا حریم جتنا بھی پرفارمنس دیتی ہیں یہ کوئی بہت زیادہ تیار شیار ہو کے یا کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پریزنٹ نہیں کرتی ہیں، بڑی سمپل ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں، بڑے سمپل جو ہے وہ یہ کام کرتی ہیں، لائٹ میک اپ ہے، سب کچھ ہے کہ مطلب کوئی بہت زیادہ انہوں نے سیٹ نہیں لگایا ہوا، جو نیچرل ہے وہی ہے۔ تو ماشاءاللہ نیچرلی ان کی اسکرین بیوٹی ہے، اب کوئی سلپ ہو جائے پھسل جائے میں آپ سے عرض کروں کچھ ہو کہ جائے، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں مکمل ذمہ داری سے کہ وہ لوگ حریم کی چالاکی یا مکاری کا شکار نہیں ہوئے، وہ صرف اپنی کوئی آدمی ہیومینٹی میں اپنی اخلاق باختگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحیح، کیا اگر عورت کے لیے آپ نے کردار کی کریکٹر کی کو بائنڈنگ لگائی ہے تو وہ بندوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، یہ بات ہاں بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ حریم آپ اس بات سے کتنا اتفاق کرتی ہیں؟ آپ کو تو بڑے بڑے سیاستدانوں نے شادی کی آفرز کرائیں، آپ سے تو بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ شادی کرنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، آپ نے بڑے سیاستدان کی شادی کی آفر کو ٹھکرا دیا، انکار کیوں کیا؟ مجھے جو پسند ہوگا اس سے شادی کروں گی۔ ارے واہ کیا بات ہے، وہ یہ ہے نا کہ بندوں کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ کسی نے کہا نا کہ ایک بندے سے پوچھا کہ بابا جی 70 سال کے آدمی کو کہ بابا جی شادی کی خواہش کتنی دیر تک ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یار میرا خیال ہے کوئی 80 سال کی عمر تک ہوتی ہے۔ اچھا 80 سال والے سے پوچھا، اس نے کہا کہ کوئی 90 سال تک ہوتی ہے۔ اچھا کوئی 100 سال پلس سے پوچھا اور کہا بابا جی تمہیں دسو بھی شادی کی خواہش کتنی دیر تک ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا حال قبر تک جان تک تو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہر بندے کو اچھا حریم شاہ سے میں نے یہ کوسچن کرنا ہے، میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس بڑی پرسنالٹی نے حریم کو جو ہے وہ شادی کی آفر کی اور حریم نے انکار کر دیا۔ ایک بریکنگ نیوز ہے جس کو بریک کریں گے، لیکن بریک لیں گے، بریک کے فوری بعد جو ہے واپس ملیں گے۔ کوکب صاحب نے جانا ہے، کوکب صاحب کو جو ہے وہ ظاہر ہے گوشت بانٹنا ہے، یہ سارا گوشت اکٹھا کر کے آئے ہیں، انہوں نے جا کے جو ہے وہ اس کی اور بھی معاملات دیکھنے ہیں۔ اور ہمارے جو دوسرے شاعر مسعود احمد صاحب ہیں
माशाल्लाह उनसे भी मिलकर जो है सर हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर भी। और शायरों से बड़ी कम मुलाकात होती है, लेकिन जब ईद पर मुलाकात होती है तो जरा रौनक जो है वो सज जाती है। आप हमारे पाकिस्तान का फख्र है। आपकी बात को काटते हुए ये जो मसूद अहमद साहब हैं जी, ये वतनी अजीज का आप समझ लें कि चेहरे का या माथे के जैसे कहते हैं झूमर है। और अगर कोई पहले 10 शुअरा की लिस्ट बनाई जाए, हाँ जी, तो पाकिस्तान के जो इस वक्त मौजूदा जो टॉप 10 हमारे जो शुअरा हैं, उदाबा और शुअरा में इनका माशाल्लाह नाम है। और फिर इनकी जो हिस्से ज़राफत है, जो इनका ज़रीफाना अंदाज है, वो मैचलेस है। बिल्कुल। तो मैं तो अपने लिए भी बड़ा एजाज समझता हूँ, इस प्रोग्राम के लिए भी एजाज समझता हूँ। तो मैं इनका बहुत ममनून भी हूँ। ये मेरी गुजारिश आपने फरमाया था तो मैंने इन्हें गुजारिश की और इन्होंने कदम रंजा फरमाया है। मैं ज़ाती तौर पर भी इनका बड़ा ममनून। मोहब्बत रोग है जाना, अजब संजोग है जाना, ये कैसा जोग है जाना। बड़े बूढ़े बताते थे, कई किस्से सुनाते थे, मगर हम मानते कब थे, ये सब कुछ जानते कब थे, वो बातें जिक्र के काबिल कभी गर्दानते कब थे। अना के तख्त पर बैठे हमें मालूम ही कब था, अना के तख्त से ऊपर बहुत सारी बुलंदी पर, कहीं परियों के झुरमुट में, तेरे पाँव की पायल में, घनी जुल्फों की छाँव में, तेरे छोटे से गांव में, सितारे चांद सूरज वालेहाना रक्स करते हैं। तेरे कदमों की आहट पर, गुलाबी मुस्कुराहट पर, तेरे होंठों की जुम्बिश पर, तेरे सर के इशारे पर, निगाहे कातलाना पर, अदाए काफराना पर, सदाए दिलबराना पर, चमन के फूल सारे इस तरह से ध्यान देते हैं, जरा से वसल के झांसे में अपनी जान देते हैं। हमें अदराक ही कब था, तेरे पैकर में ढलकर चांदनी हर सू बिखरती है। हमें अदराक ही कब था, तेरे पैकर में ढलकर चांदनी हर सू बिखरती है। शबे महताब की दोशीजगी कैसे निखरती है, तेरी पायल के छन छन मन में क्या घंटी बजाती है, तेरी आवाज वीराने में क्या जादू जगाती है, तेरे नगमे फजा में जलतरंग कैसे बजाते हैं, बहुत पुख्ता इरादे किस तरह से टूट जाते हैं। हमें ये ज़ोन था जाना, किसी सूरत में भी हम पर कोई जादू नहीं होगा, दिले दाना कभी काबू से बेकाबू नहीं होगा, ये दुनियादार से साधु नहीं होगा। मगर फिर यूं हुआ जाना, अजब अफसोस हुआ जाना, न जाने क्यों हुआ जाना, जिगर का खून हुआ जाना। तेरे अबरू की एक जुम्बिश से घायल हो गए हम भी, बहुत बेमुल्तफित होते थे।